پیر کامل، رائٹر عمیرہ احمد۔ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلوں میں سے ایک تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہاشم مبین احمد اسے کہاں لے جاتے اور پھر کس طرح اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی اسجد سے کر دیتے، وہ نہیں جانتی تھی۔ واحد چیز جو وہ جانتی تھی وہ یہ حقیقت تھی کہ ایک بار وہ اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے جان سے کبھی نہیں ماریں گے، مگر زندہ رہ کر اس طرح کی زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہو جاتا جیسی زندگی کی وہ اس وقت توقع اور تصور کر رہی تھی۔ ہاشم مبین احمد کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر اس نے پہلی بار اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے گھر سے صبح ہونے سے پہلے پہلے نکلنا تھا اور نکل کر کسی محفوظ جگہ پر جانا تھا۔ محفوظ جگہ، اس کے ذہن میں ایک بار پھر جلال انصر کا خیال آیا۔ اس وقت صرف وہی ایسا شخص تھا جو اسے صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ بدل جائے، وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا اور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے، اس کے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک موہوم سی امید اس کے دل میں ابھر رہی تھی۔ وہ مدد نہیں بھی کرتے تب بھی کم از کم میں آزاد تو ہوں گی، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار تو سکوں گی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی اور جاؤں گی کہاں؟ وہ بہت دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اسے ایک بار پھر سالار کا خیال آیا۔ اگر میں کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے سالار کے موبائل پر اس کا نمبر ملایا۔ موبائل آف تھا۔ کئی بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ امامہ نے موبائل بند کر دیا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے رکھے، کپڑے اور دوسری چیزیں بھی ساتھ رکھ لی۔ اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی، اس نے انہیں بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھی جنہیں وہ آسانی سے ساتھ لے جا سکتی تھی اور بعد میں بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی، وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھتی گئی۔ بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیات اور صورتیں اسے زبانی یاد تھی اس نے وہ ساری پڑھ لی۔ بیگ لے کر اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کی ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹیں آف تھی، وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محتاط انداز میں چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لون میں کھلتا تھا۔ عقبی لون کے اس حصے میں کچھ سبزیاں اگائی گئی تھی اور اس گھر میں کچن کا وہ دروازہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹکنی لگا دی جاتی تھی۔ دروازہ اس رات بھی لاک نہیں کیا گیا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹرز تھے۔ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لون عبور کر کے اپنے اور سالار کے گھر کی درمیانی دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ دوسری طرف پھینک دیا اور پھر کچھ جدوجہد کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ گہری نیند کے عالم میں سالار نے کھٹکے کی آواز سنی تھی، پھر وہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ رک رک کر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز۔ وہ اوندھے منہ پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ دستک کی اس آواز نے اس کی نیند توڑ دی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ وہ آواز کھڑکیوں کی طرف سے آ رہی تھی، یوں جیسے کوئی ان کھڑکیوں کو بجا رہا تھا مگر بہت آہستہ آہستہ، یا پھر شاید کوئی ان کھڑکیوں کو ٹٹولتے ہوئے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار کے ذہن میں پہلا خیال کسی چور کا آیا تھا۔ وہ سلائیڈنگ ونڈوز تھی اور بدقسمتی سے وہاں کوئی گرل نہیں تھی۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہ امپورٹڈ گلاس کی بنی ہوئی تھی۔
जिन्हें आसानी से तोड़ा या काटा नहीं जा सकता था और इन्हें सिर्फ अंदर से खोला जा सकता था। घर के चारों तरफ मौजूद लॉन में वैसे भी रात को कुत्ते खुले होते थे और इनके साथ 3 गार्ड्स भी होते थे, मगर इन तमाम हिफाजती इकदामात के बावजूद इस वक्त इस खिड़की के दूसरी तरफ मौजूद छोटे से बरामदे में कोई मौजूद था जो इस खिड़की को खोलने की कोशिश में मसरूफ़ था। अपने बेड से दबे कदमों उठकर वो तरीकी में ही खिड़की की तरफ आया जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। वो इसके बिल्कुल मुखालफ सिमत गया और बहुत एहतियात के साथ इसने पर्दे के एक सिरे को थोड़ा सा उठाते हुए खिड़की से बाहर झांका। लॉन में रोशनियों में इसने अपनी खिड़की के सामने जिसे खड़ा देखा था, इसने इसे हक्का बक्का कर दिया था। ये पागल है, बेख्तियार इसके मुंह से निकला। इस वक्त अगर लॉन में फिरते 4 गैर मुल्की नस्ल के कुत्ते इसे देख लेते तो सलार या किसी भी दूसरे के पहुंचने से पहले वो इसे चीर फाड़ चुके होते। और अगर कहीं गार्ड्स में से किसी ने इसे वहां देखा होता तो भी वो तफ्तीश या तहकीक पर वक्त ज़ाया करने से पहले इसे शूट कर चुके होते। मगर वो इस वक्त बिल्कुल महफूज वहां खड़ी थी और यकीनन अपने घर की दीवार फलांग कर यहाँ आई थी। होंठ बीचते इसने कमरे की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही दस्तक की आवाज़ रुक गई। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। पर्दे खींचते ही इसने स्लाइडिंग विंडो को हटा दिया। अंदर आ जाओ जल्दी, सलान ने तेजी से अमामा से कहा। वो कुछ नर्वस सी होकर खिड़की से अंदर आ गई। इसके हाथ में एक बैग भी था। पर्दे बराबर करते हुए सलान ने मुड़कर इससे कहा, फोरकोट से। इमामा तुम पागल हो? इमामा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो अपना बैग पैरों में रख रही थी। तुम दीवार क्रॉस करके आई हो? हाँ, तुम्हें गार्ड्स या कुत्तों में से कोई देख लेता तो इस वक्त बाहर तुम्हारी लाश पड़ी होती। मैंने तुम्हें बहुत दफ़ा रिंग किया, तुम्हारा मोबाइल ऑफ था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। सलान ने पहली बार गौर से देखा। इसकी आंखें सूजी हुई और चेहरा सता हुआ था। वो बड़ी सी सफ़ेद चादर में लिपटे हुए थी, मगर इस चादर और इसके कपड़ों में जगह जगह मिट्टी के दाग थे। तुम मुझे लाहौर छोड़कर आ सकते हो? वो कमरे के वस्त में खड़ी इससे पूछ रही थी। इस वक्त इसने हैरानी से कहा, हाँ, अभी इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। सलान ने ताज्जुब के आलम में वॉल क्लॉक पर एक नज़र डाली। वकील ने तुम्हारे घर फ़ोन किया था, तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ? इमामा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो लोग मुझे सुबह कहीं भिजवा रहे हैं। मैं तुम्हें इसलिए सारा दिन फ़ोन करती रही, मगर तुमने मेरा मोबाइल ऑन नहीं किया। मैं चाहती थी तुम वकील को कहो कि वो बिलफ के साथ आकर मुझे वहाँ से आज़ाद करवाए, मगर तुमसे कांटेक्ट नहीं हुआ। और कल अगर तुमसे कांटेक्ट होता भी तो कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो लोग इससे पहले ही मुझे कहीं शिफ्ट कर देते और ये ज़रूरी तो नहीं कि मुझे ये पता होता कि वो मुझे कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। सलार ने जमाही ली। इसे नींद आ रही थी। तुम बैठ जाओ, इसने इमामा से कहा। वो अभी तक खड़ी थी। तुम अगर मुझे लाहौर नहीं पहुंचा सकते तो कम अज़ कम बस स्टैंड तक पहुंचा दो, मैं वहां खुद लाहौर चली जाऊंगी, इसने सलार को नींद में देखकर कहा। मेरा अंदाज़ा है कि इस वक्त तो कोई गाड़ी लाहौर नहीं जा रही होगी। मैं तुम्हें सुबह अमामा इमामा ने इसकी बात काट दी। नहीं, सुबह नहीं, मैं सुबह तक यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। अगर लाहौर की गाड़ी नहीं मिली तो मैं किसी और शहर की गाड़ी में बैठ जाऊंगी, फिर वहां से लाहौर चली जाऊंगी। तुम बैठो तो सही, सलार ने इससे एक बार फिर कहा। वो एक लम्हा के लिए हिचकिचाई, फिर सोफ़ा पर जाकर बैठ गई। सलार खुद भी अपने बेड की पाइंटी पर बैठ गया। तुम लाहौर लाहौर तुम कहाँ जाओगी? इसने पूछा। जलाल के पास, मगर वो तो तुमसे शादी से इनकार कर चुका है। मैं फिर भी इसके पास जाऊंगी, इसे मुझसे मोहब्बत है, वो मुझको इस तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। मैं इससे और इसके घर वालों से रिक्वेस्ट करूंगी। मैं जानती हूँ वो मेरी बात मान लेंगे, वो मेरी सूरत हाल को समझ लेंगे, मगर तुम तो मुझसे शादी कर चुकी हो। इमामा ने चौंक कर सलार का चेहरा देखने लगी। पेपर मैरिज है वो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मजबूरन निकाह कर रही हूँ, शादी तो नहीं है ये। वो इसे पलके झपकाए बगैर गहरी नज़रों से देखता रहा। तुम जानती हो, मैं आज लाहौर गया था, जलाल के पास। इमामा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। तुमने इसे मेरी परेशानी और सूरत हाल के बारे में बताया? नहीं, सलार ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? जलाल ने शादी कर ली है, सलार ने लापरवाही से कंधे झटकते हुए कहा। वो सांस लेना भूल गई। पलके झपकाए बगैर वो किसी बुत की तरह इसे देखने लगी। 3 दिन हो गए हैं इसकी शादी को। कल परसों तक वो सैरो तफरी के लिए नादरन एरियाज़ की तरफ जा रहा है। इसने मेरी कोई बात सुनने से पहले ही मुझे ये सब कुछ बताना शुरू कर दिया। शायद वो चाहता था कि मैं अब तुम्हारे बारे में बात ना करूं। इसकी बीवी भी डॉक्टर है। सलार बात करते करते रुक गया। मेरा ख्याल है कि इसके घर वालों ने तुम्हारे मसले की वजह से ही इसकी इस तरह अचानक शादी कर दी है। वो यके बाद देगरे झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा।
جیسے کسی خلا سے آواز آئی تھی۔ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا اور مجھے توقع تھی کہ تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سچ ہے۔ تم فون کر کے اس سے بات کر سکتی ہو اس بارے میں۔ سلار نے کندھے جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ماما کو لگا وہ پہلی بار صحیح معنوں میں گپ اندھیرے میں آ کھڑی ہوئی ہے۔ روشنی کی وہ کرن جس کے تعاقب میں وہ اتنا عرصہ چلتی آئی ہے، یکدم گل ہو گئی ہے۔ راستہ تو ایک طرف وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اب تم خود سوچ لو کہ لاہور جا کر تم کیا کرو گی؟ وہ اب تم سے شادی کر سکتا ہے؟ نہ وہ اب تم سے شادی کر سکتا ہے، نہ اس کے گھر والے تمہیں پناہ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے تم واپس چلی جاؤ، ابھی تمہارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ امامہ نے کہیں بہت دور سے سلار کی آواز آتی سنی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے لاہور چھوڑاؤ، وہ بڑبڑائی۔ جلال کے پاس جاؤ گی؟ نہیں، اس کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر میں اپنے گھر نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلار نے ایک سانس لے کر اسے الجھن بڑی نظروں سے دیکھا۔ یا پھر مجھے گیٹ تک چھوڑاؤ، میں خود چلی جاتی ہوں۔ تم چوکیدار سے کہو وہ مجھے باہر جانے دے۔ اس نے بیگ اٹھا لیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سے بس اسٹینڈ کتنی دور ہے؟ اتنی دھند اور سردی میں تم پیدل وہاں تک جا سکو گی؟ جب اور کچھ نہیں رہا میرے پاس تو دھند اور سردی سے مجھے کیا ہوگا؟ سلار نے اسے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ سلار اس کے ساتھ کہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لاہور تو بہت دور کی بات تھی۔ اسے ابھی بھی نیند آ رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند کرتا تھا۔ اٹھو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی زبان سے یہ جملہ کیوں اور کیسے نکلا۔ امامہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا۔ تشبہ خوابی کے لباس کی بجائے ایک جینز اور سویٹر میں ملبوس تھا۔ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اس نے کی چین اور گھڑی کے ساتھ ساتھ اپنا والٹ بھی اٹھایا۔ امامہ کے قریب آ کر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں خود اٹھا لوں گی، اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے بیگ لے کر کندھے پر ڈال لیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ سلار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیگ کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ گاڑی گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر چوکیدار نے خود ہی گیٹ کھول دیا تھا، مگر اس کے قریب سے ہی گزرتے ہوئے سلار نے اس کی آنکھوں میں اس حیرت کو دیکھ لیا تھا جو اس کی نظروں میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہوا ہوگا کہ وہ لڑکی اس وقت اس گھر میں کہاں سے آئی تھی۔ تم مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑو گے؟ مین روڈ پر آتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا۔ سلار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں لاہور لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے نظریں سڑک پر مرکوز کی۔ گاڑی اس بڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی جو تقریباً سنسان تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسٹیئرنگ پر دایاں ہاتھ رکھے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھ کر جماہی روکی اور نیند کے غلبے کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ بے آواز رو رہی تھی اور سلار اس بات سے باخبر تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنی آنکھیں پونچھتی اور ناک رگڑ لیتی اور پھر سامنے ونڈ اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما کر رونا شروع کر دیتی۔ سلار وقفے وقفے سے اس پر اچھتی نظر ڈالتا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی تسلی دینے یا چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کچھ دیر آنسو بہا کر خاموش ہو جائے گی، مگر جب آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی رفتار سے روتی رہی تو وہ کچھ اکتانے لگا۔ اگر تمہیں گھر سے اس طرح بھاگ کر آنے پر اتنا پچھتاوا ہونا تھا تو پھر تمہیں گھر سے بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سلار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ابھی تو شاید تمہارے گھر والوں میں کسی کو تمہاری غیر موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ اس نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس بار اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قدرے بڑائی ہوئی مگر مستحکم آواز میں کہا۔ تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ سلار نے فوراً پوچھا۔ تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک بار پھر آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی۔ سلار نے گردن موڑ کر اسے غور سے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔ لاہور میں کس کے پاس جاؤ گی؟ پتہ نہیں۔ امامہ کے جواب پر سلار نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کیا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ فی الحال تو نہیں۔ تو پھر تم آخر لاہور جا ہی کیوں رہی ہو؟ تو پھر اور کہاں جاؤں؟ تم اسلام آباد میں ہی رہ سکتی تھی۔ کس کے پاس؟ لاہور میں بھی تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم رہ سکو، اور وہ بھی مستقل، جلال کے علاوہ۔ سلار نے آخری 3 لفظوں پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس جا رہی ہو تم؟ کچھ دیر بعد اس نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، جلال میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ سلار اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کی آواز میں مایوسی زیادہ تھی یا افسردگی۔ اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں؟ تو پھر اور کہاں جاؤ گی؟ یہ تو میں لاہور جانے پر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، امامہ نے کہا۔
تو پھر اور کہاں جاؤ گی؟ سلار نے ایک بار پھر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ یہ تو میں لاہور جانے پر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، امامہ نے کہا۔ سلار نے کچھ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا تھا، یا پھر وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی؟ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہارا فیونسی کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، اسجد، کافی اچھا ہینڈسم آدمی ہے۔ ایک بار پھر سلار نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ اور یہ جو دوسرا آدمی تھا جلال، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ زیادتی نہیں کر دی تم نے اسجد کے ساتھ؟ امامہ نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ سلار کچھ دیر گردن موڑ کر اس کے جواب میں انتظار کرتا، اس کا چہرہ دیکھتا رہا، مگر پھر اسے احساس ہو گیا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا۔ جو کچھ تم کر رہی ہو اسے بھی نہیں۔ تمہیں حرکتیں بہت بہت عجیب ہیں۔ تم اپنی حرکتوں سے زیادہ عجیب ہو۔ سلار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بار امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہیں میری حرکتیں؟ اور کیا میں تم سے زیادہ عجیب ہوں؟ بڑے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں پوچھے گئے اس سوال نے چند لمحوں کے لیے سلار کو لاجواب کر دیا تھا۔ میری کون سی حرکتیں عجیب ہیں اور میں کس طرح عجیب ہوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سلار نے کہا۔ تم جانتے ہو تمہاری کون سی حرکتیں عجیب ہیں؟ امامہ نے واپس ونڈ اسکرین کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا۔ یقیناً میری خودکشی کی ہی بات کر رہی ہو تم، سلار نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ حالانکہ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں خودکشی کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تو صرف یہ ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ کیسا تجربہ؟ میں ہمیشہ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مگر مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کوئی، اس لیے میں اس سوال کا جواب اب خود ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولتا رہا۔ کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سا سوال ہے مگر ہر ایک کو مشکل لگتا ہے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو اسٹریسی؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، پین۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ سلار نے بلا توقف ایک اور سوال کیا۔ نتھنگس۔ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگس؟ سلار نے اسی انداز میں ایک اور سوال کیا۔ ہیل، امامہ نے کہا۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ اس بار امامہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ سلار نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ سلار نے امامہ کو قدرے عجیب سے انداز میں پوچھتے سنا۔ کس چیز سے؟ سلار نے حیران ہوا۔ ہیل سے، اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ مطوب اور مغدوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں تجسس ہے؟ امامہ نے قدرے افسوس سے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا۔ سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ سلار نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ فکر مت کرو، آ جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری خسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا اور بتا دے گا، پھر تم کسی سے یہ بات کبھی نہیں پوچھ سکو گے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو اسٹریسی؟ امامہ نے بہت رسانیت سے کہا۔ یہ تمہاری پیشن گوئی ہے۔ سلار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، امامہ نے اسی انداز میں کہا۔ تجربہ؟ سلار نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، یہ تمہارا تجربہ ہی ہو سکتا ہے۔ کی تو تم نے بھی خودکشی ہی ہے، میرا مطلب ہے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے طریقے سے یہ کوشش کی تھی، تم نے اپنے طریقے سے یہ کی ہے، سلار نے سرد مہری سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ گردن موڑ کر اس نے سلار کو دیکھا۔ میں نے کوئی خودکشی نہیں کی ہے۔ کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا ایک لڑکی کے لیے خودکشی ہی ہوتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ لڑکا شادی پر تیار ہی نہ ہو۔ دیکھو، میں خود ایک لڑکا ہوں، بہت براڈ مائنڈڈ ہوں اور لبرل ہوں، اور میں بالکل بڑا نہیں سمجھتا کہ ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج یا شادی کر لے، مگر وہ لڑکا اس کا ساتھ تو دے۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ جانا جو شادی کر چکا ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر تمہاری عمر میں بھاگنا بالکل حماقت ہے۔ میں کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی ہوں۔ جلال انصر، سلار نے اس کی بات کاٹ کر اسے یاد دلایا۔ میں اس کے لیے نہیں بھاگی ہوں، وہ بے اختیار بلند آواز میں چلائی۔ سلار کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ اس نے حیرانی سے امامہ کو دیکھا۔ تم مجھ پر کیوں چلا رہی ہو؟ مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سلار نے ناراضگی سے کہا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ جو تمہاری مذہب والی تھیوری یا فلسفی یا پوائنٹ یا جو بھی ہے، آئی ڈونٹ گیٹ اٹ۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی کسی اور پیغمبر کو ماننا شروع ہو گیا ہے؟ زندگی ان فضول بحثوں کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ مذہب، عقیدے یا فرقے پر لڑنا، وٹ ربش! امامہ نے گردن موڑ کر ناراضگی کے عالم میں اس سے دیکھا۔ جو چیزیں تمہارے لیے فضول ہیں، ضروری نہیں وہ ہر ایک کے لیے فضول ہوں۔
میں اپنے مذہب پر قائم رہنا نہیں چاہتی اور نہ ہی اس مذہب کے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو یہ میرا حق ہے کہ میں ایسا کروں۔ میں تم سے ایسی چیزوں کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتی جسے تم نہیں سمجھتے، اس لیے تم ان معاملات کے بارے میں اس طرح کے تبصرے مت کرو۔ مجھے حق ہے کہ میں جو چاہے کہوں، فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار کی آزادی، سلار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سلار نے بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ یہ جلال انصر، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر اپنے اسی موضوع پر آ گیا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ اب ونڈ اسکرین سے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ جلال انصر اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ میں حیران ہوں تم اس میں کیسے دلچسپی لینے لگی۔ کیا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ امامہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ انٹیلیجنٹ کیا مطلب؟ دیکھو، یا تو کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، میں نہیں سمجھتا تمہیں جلال کی شکل اچھی لگی ہوگی، یا پھر کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ، پیسہ وغیرہ کسی میں دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اب جلال کا فیملی بیک گراؤنڈ یا مالی حالت کے بارے میں نہیں جانتا، مگر خود تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ جتنا ساؤنڈ ہے، یہ بھی تمہارے لیے اس میں دلچسپی کا باعث نہیں بن سکتا۔ واحد بچ جانے والی وجہ کسی کی ذہانت، قابلیت وغیرہ۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں، کیا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے؟ کیا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اور بریلینٹ ہے؟ نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سلار کو مایوسی ہوئی۔ تو پھر تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہوئی؟ امامہ ونڈ اسکرین سے باہر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والی سڑک کو دیکھتی رہی۔ سلار نے اپنا سوال دوبارہ نہیں دہرایا، صرف کندھے اچکاتے ہوئے وہ دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد خاموشی ٹوٹی تھی۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں امامہ یوں بڑبڑائی جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ سلار نے اس کا جملہ سن لیا تھا، مگر اسے وہ ناقابل یقین لگا تھا۔ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ جلال نعت بہت اچھی پڑھتا ہے، اس طرح ونڈ اسکرین سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، مگر اس بار اس کی آواز کچھ بلند تھی۔ بس آواز کی وجہ سے؟ سنگر ہے، سلار نے تبصرہ کیا۔ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر بس وہ نعت ہی پڑھتا ہے اور بہت خوبصورت پڑھتا ہے۔ سلار خنسا، تم صرف اس کے نعت پڑھنے کی وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ میں کم از کم اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو مت کرو، تمہارے یقین کی کس کو ضرورت ہے؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ فرض کرو یہ مان لیا جائے کہ تم واقعی اس کے نعت پڑھنے سے کچھ متاثر ہو کر اتنا آگے بڑھ گئی، تو یہ تو کوئی زیادہ پریکٹیکل بات نہیں ہوئی۔ بڑا کارٹ لینڈ کے ناولز والا رومانس ہی ہو گیا یہ تو۔ اور تو ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، اور تم ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو کر اتنا امیچور ذہن رکھتی ہو۔ سلار نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ امامہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بہت میچور ہوں، بہت زیادہ۔ پچھلے 2-4 سالوں میں مجھ سے زیادہ پریکٹیکل ہو کر کسی نے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میری رائے محفوظ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا پریکٹیکل ہونا میرے پریکٹیکل ہونے سے مختلف ہو۔ اینی وے، میں جلال کی بات کر رہا تھا، وہ جو تم نعت وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی، اس کی بات۔ بعض چیزوں پر اپنا اختیار نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہے۔ اس بار امامہ کی آواز میں شکستگی تھی۔ میں پھر تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے، کم از کم اپنی فیلنگز، ایموشنز اور ایکشن پر انسان کو کنٹرول ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس شخص کے لیے کس طرح کی فیلنگز ڈیولپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور جب تک ہم باقاعدہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ان فیلنگز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے، وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے میں یہ نہیں مان سکتا کہ ایسی چیزوں پر اپنا کنٹرول ہی نہ رہے۔ اس نے بات کرتے ہوئے دوسری بار امامہ کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ونڈ اسکرین کو دیکھ رہی تھی، یا شاید ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں متورم تھی اور اس وقت بھی ان میں نمی نظر آ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کہیں دور تھی، کہاں یہ وہ نہیں جان سکتا تھا۔ اسے وہ ایک بار پھر اب نارمل لگی۔ بہت دیر تک خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد سلار نے قدرے اکتا کر ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کون سی کوالٹی ہے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ امامہ بے اختیار چونک گئی۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے؟ سلار نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ ہر وہ کوالٹی جو ایک اچھے انسان میں ہوتی ہے، اچھے مسلمان میں ہوتی ہے، امامہ نے کہا۔ مثلاً، سلار نے بوئیں اچکاتے ہوئے کہا، اور اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اسے اسی ایک کوالٹی کی خاطر کسی بھی دوسرے شخص پر ترجیح دیتی۔ سلار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ واٹ اے لاجک! ایسی باتوں کو میں
واقعی ہی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، تم اپنی پسند سے شادی کرو گے یا اپنی پیرنٹس کی پسند سے؟ امامہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ آف کورس اپنی پسند سے، پیرنٹس کی پسند سے شادی والا زمانہ تو نہیں ہے یہ۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، تم بھی تو کسی کوالٹی کی وجہ سے ہی لڑکی کو پسند کرو گے، شکل و صورت کی وجہ سے، یا پھر جس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، اس سے ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً، سلان نے کہا۔ میں بھی تو یہی کر رہی ہوں۔ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ تم ان چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کرو گے، میں بھی ایسی ہی ایک وجہ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی تھی، جلال انصر سے۔ وہ رکی۔ میری خواہش ہے میری شادی اس سے ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ جلال انصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے لگا مجھے اس شخص سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے تم سے کہا، بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا، بعض خواہشات، بس ان سے چھٹکارا پانا ناممکن نہیں ہوتا۔ اس نے افسردگی سے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ اور اب جب وہ شادی کر چکا ہے تو اب تم کیا کرو گی؟ پتہ نہیں، تم ایسا کرو کہ تم کسی اور نعت پڑھنے والے کو ڈھونڈ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ صفاقی کی حد تک بے حس تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں مذاق کر رہا ہوں۔ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پا چکا تھا۔ امامہ نے کچھ کہنے کی بجائے گردن موڑ لی۔ تمہیں تمہارے فادر نے مارا ہے؟ سلان نے پہلے کی طرح کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولنے کا معمول جاری رکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ امامہ نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ ملازمہ نے۔ سلان نے اطمینان سے جواب دیا۔ بیچاری یہ سمجھ رہی ہے کہ تم جو شادی سے انکار کر رہی ہو وہ میری وجہ سے کر رہی ہو، اس لیے اسے مجھ تک تمہاری حالت زار بڑے دردناک انداز میں پہنچائی تھی۔ مارا ہے تمہارے فادر نے؟ ہاں، اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا نہیں۔ شاید وہ ناراض تھے، اس لیے تم نے کیوں مارنے دیا؟ امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میرے بابا ہیں، انہیں حق ہے، وہ مار سکتے ہیں مجھے۔ سلان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اس صورتحال میں یہی کرتا۔ مجھے قابل اعتراض نہیں لگا، وہ بڑے ہموار انداز میں لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اگر مارنے کا حق ہے انہیں تو پھر تمہاری شادی کرنے کا بھی حق ہے۔ اس پر اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا کر رہی ہو تم؟ سلان نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کسی مسلمان سے کرتے اور چاہے جہاں مرضی کر دیتے، میں کروا لیتی، چاہے وہ جلال انصر نہ ہوتا۔ استہزیہ انداز میں کہا۔ ہاں، اب بھی آخر کون سا ہو گئی ہے اس سے؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی جلملا رہی تھی۔ تو تم ان سے کہہ دیتی۔ کہا تھا، تم سمجھتے ہو میں نے نہیں کہا ہوگا۔ مجھے ایک بات پر بہت حیرانی ہے، سلان نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ آخر تم نے مجھ سے مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بلکہ کیسے کر لیا؟ تم مجھے خاصا ناپسند کرتی تھی۔ اس نے امامہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر بات جاری رکھی۔ میرے پاس تمہارے علاوہ دوسرا کوئی آپشن تھا ہی نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ میری اپنی کوئی فرینڈ اس طرح میری مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح کوئی لڑکا کر سکتا تھا۔ اسجد کے علاوہ میں صرف جلال اور تم سے واقف تھی، اور سب سے قریب ترین صرف تم تھے جس سے میں فوری رابطہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا۔ وہ مدھم آواز میں رک رک کر بولتی رہی۔ تمہیں یقین تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ نہیں، میں نے صرف ایک رسک لیا تھا۔ یقین کیسے ہو سکتا تھا مجھے کہ تم میری مدد کرو گے؟ میں نے تمہیں بتایا نا، میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں۔ یعنی تم نے ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لیا ہے؟ اس کے بے حد عجیب لہجے میں کہے گئے تبصرے پر امامہ نے یکدم خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بات منہ پر مارنے میں ماہر تھا، مگر اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، اس نے امامہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، جیسے وہ اپنے تبصرے پر خود ہی محفوظ ہوا۔ میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چاہ رہا ہوں، سلان نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہ رہا ہوں، گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، راستے میں اگر کہیں کوئی ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ امامہ نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا۔ اس وقت کہیں دور فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا، شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سلار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سلان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہاں کتنی دیر رکنا ہے؟ 10-15 منٹ۔ میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سلار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ سلار کچھ کہتا، اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی لے لیں۔ اور وہ نماز کہاں پڑھیں گی؟ سلار نے اسی آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں، میں جائے نماز دے دیتا ہوں۔ وہ اب پائپ اتار رہا تھا۔
پہلے جائے نماز دے دو پھر انجن آ کر چیک کرتا، پہلے جائے نماز دے دو پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے اسی کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سلار نے دور سے امامہ کو اس ڈرم کے پاس کچھ تذبذب کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تارکول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ امامہ نے قدموں کی چاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سلار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرا خیال ہے یہ اس بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نے امامہ سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے پانی بالٹی میں بھر لیا۔ میں کروا دیتا ہوں وضو۔ سلار کو اس کے چہرے پر تذبذب نظر آیا، مگر پھر کچھ کہنے کی بجائے وہ اپنے سویٹر کی آستین اوپر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سلار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سلار نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔ امامہ کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے یکدم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کیا ہوا؟ سلار نے کچھ حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سلار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا اور وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سلار نے اس کے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹا سکا، پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر گئی۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی، اور سلار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والا موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سلار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اس طرح کی چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا مگر وہ ہمیشہ اسے ایک ہی انداز میں لپٹے ہوتی۔ وہ کبھی اس کے حد و حال پر غور نہیں کر سکا۔ پاؤں پر پانی میں خود ڈال لیتی ہوں، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سلار کے ہاتھ سے بالٹی کو پکڑ لیا جو اب تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ سلار چند قدم پیچھے ہٹ کر محیط سے دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تو سلار کی محیط ختم ہوئی۔ اس نے گھڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کمرے تک آئی جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی تب تک کمرے میں ایک طرف مسلے بچھا چکا تھا۔ امامہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں چند کرسیاں اور ایک چھوٹی سی تپائی بھی پڑی ہوئی تھی۔ سلار فوری طور پر اس کمرے کا مصرف نہیں سمجھ سکا اور اس بڑی کھڑکی نما کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ 2 کپ چائے بنا دو، اس نے اس لڑکے سے کہا۔ اس نے بڑی تابعداری سے سر ہلایا اور اسٹوو چلانے لگا۔ سلار کمرے میں پڑی ایک کرسی پر آن بیٹھا۔ وہ نماز شروع کر چکی تھی۔ دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میز پر رکھ کر وہ ایک بار پھر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا وہ دعا کے دوران کچھ روئے دھوئے گی جن حالات سے وہ گزر رہی تھی۔ یہ ایک لازمی امر تھا، مگر اسے خاصی مایوسی ہوئی۔ وہ ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کیے، کچھ دیر دعا مانگتی رہی اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلار نے ایک گہرا سانس لیا اور اس پر سے نظریں ہٹا لی۔ لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے کہا، اب تم مجھے کسی بھی اسٹاپ پر اتار دو، میں چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تمہیں بہت وقت لگے گا۔ سڑک اس وقت تقریباً ویران تھی، حالانکہ صبح ہو چکی تھی، مگر دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے، پھر تمہیں میں کس جگہ کا پتہ بتاؤں؟ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں۔ سلار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتی ہوں۔ کچھ فاصلہ اسی طرح خاموشی سے طے ہوا۔ پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر امامہ نے اس سے کہا، بس تم یہاں گاڑی روک دو، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ سلار نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکی۔ تمہارا موبائل ابھی میرے پاس ہے، مگر مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے۔ میں کچھ عرصہ بعد اسے واپس بھجوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اسے رکھ سکتی ہو۔ میں کچھ دنوں کے بعد تم سے دوبارہ رابطہ کروں گی، پھر تم مجھے طلاق کے پیپر بھجوا دینا۔ وہ رکی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی، سلار نے بوئیں اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بتانا ہوتا تو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا، سلار نے قدرے سرد مہری سے کہا۔ تم مجھے بہت برا لڑکا سمجھتی تھی، کیا ابھی بھی تمہاری میرے بارے میں وہی رائے ہے یا تم نے اپنی رائے میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ سلار نے اچانک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ میں دراصل بہت اچھا لڑکا ہوں؟ ہو سکتا ہے، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سلار کو اس کی بات پر جیسے شوق لگا۔ ہو سکتا ہے، وہ بے یقینی سے مسکرایا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے، تم بہت ناشکری ہو امامہ۔ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا، اور تم پھر بھی مجھے اچھا ماننے پر تیار نہیں ہو۔ میں ناشکری نہیں ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا۔ سلار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو میں اچھا ہوا نا؟ وہ کچھ نہیں بولی، وہ صرف اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے پتا ہے تم یہی کہنا چاہتی ہو، حالانکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار ہوتا ہے۔
مگر تمہاری خاموشی، تمہارا انکار ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہم ایک فضول بحث کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، سلار نے کندھے اچکائے، مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم اس بار، امامہ نے اس کی بات کاٹ دی، تم نے میرے لیے یقیناً بہت کچھ کیا ہے، اور اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو میں یقیناً تمہیں ایک بہت اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی، مگر میں تمہیں اتنی